اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك أغثني يا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں کرتا تھا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے پیڑ سے ایک شاخ لی اور اس کو چیرا اور دونوں قبروں پر لگا دیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان دونوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جس طرح زمین کے اوپر کی چیزوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے کی چیزوں کو بھی سرکار ملاحظہ فرماتے ہیں. ان سے نہ زمین کے اوپر کی کچھ چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین کے نیچے کی کچھ چھپی ہوئی ہے. اور ہمارے آقا کو انسانوں کے اعمال و اقوال کی خبر بھی رہتی ہے. ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، یہ سب ہمارے نبی کو پتہ رہتا ہے. تبھی تو پیارے نبی عمل بتا رہے ہیں کہ پیشاب اور چغلیاں کرنے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف گناہوں کا بھی بتا دیا کہ کتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. پیشاب سے نہ بچنا اور اپنے بھائیوں کی چغلیاں کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، آپس میں لڑانا، مزے اڑانا. چنانچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں چغلیوں سے بھی بچنا چاہیے اور ہمیں پیشاب کی چھینٹوں سے، پیشاب سے بھی بچنا چاہیے. اس مبارک حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہری سبزیاں یا ہرے پیڑ پودے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہیں. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ہر چیز، جتنی ہری بھری چیزیں ہیں، یہ پیڑ پودے، پھول پتیاں، سبزیاں، یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب ان کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، تو ہم ذرا سوچیں کہ جب ہم ایمان والے اہل اسلام اپنے مومن بھائی کے لیے ایصال ثواب کریں گے، قرآن کریم پڑھیں گے یا کوئی اور ذکر کریں گے، تو اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا اور اس کے عذاب میں کیسی کمی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ زندگی میں بھی اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.